مجھے اس کی تحقیق نہیں مل پائی کافی ڈھونڈنے کے باوجود بھی۔ واقعہ یہ ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کے 6 بچیاں پیدا ہوئی۔ پہلی بچی پیدا ہوئی، اس نے سوچا اب لڑکا پیدا ہوگا۔ دوسری بچی پیدا ہوئی، سوچا اب لڑکا پیدا ہوگا۔ یوں کرتے 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 اس کی 6 لڑکیاں پیدا ہو گئیں۔ 7ویں بار جب اس کی عورت پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، اور بچے کی آمد یعنی ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا، وہ آدمی بڑا پریشان رہنے لگا اور دن رات سوچتا تھا کہ اگر اس بار لڑکی پیدا ہوئی، یعنی 7ویں اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ اس عورت کو میں طلاق دے دوں گا، اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ وہ شخص اسی پریشانی، اسی الجھن میں دن بھر رہتا تھا۔ ایک دن اسی پریشانی، اسی الجھن کو دماغ میں لے کر وہ سو گیا۔ خواب دیکھا اس نے کہ قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا، کس کے پاس نیکی نہیں ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس آدمی کو جہنم کی طرف لے کر چلے۔ جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو اس کی پہلی بیٹی کھڑی پائی، دوسرے پہ پہنچے دوسری بیٹی کھڑی پائی، تیسرے دروازے پہ پہنچے تیسری بیٹی کھڑی پائی، جہنم کے 6 دروازوں پر اس کو لے کر پہنچے تو 6 بیٹیاں کھڑی پائی۔ 7ویں دروازے کی طرف جب فرشتے اس شخص کو لے کر چلے تو یہ شخص تڑپ اٹھا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ 7ویں دروازے پر یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مجھے وہاں میرے لیے رکاوٹ کیا بنے گی؟ ان 6 دروازوں پر تو میری بیٹیاں، وہ بیٹیاں جن کی میں نے دینی تربیت کری تھی، جن کی میں نے اچھی تربیت کری تھی، جن کو ادب سکھلایا تھا، دین کی تعلیم دی تھی، ان بیٹیوں نے مجھے جہنم سے بچا لیا، یا وہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے میرے لیے آڑ بن گئی۔ اب 7ویں دروازے پر فرشتے مجھے لے کر جا رہے ہیں، 7ویں بیٹی میرے ہے نہیں، میرا کیا ہوگا؟ اسی بے قراری، اضطرابی، پریشانی کی حالت میں شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے اور اپنا وہ ارادہ جو اس نے کر رکھا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو عورت کو طلاق دے دوں گا، اس نے اپنے اس ارادے سے رجوع کر لیا اور فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ اگر میرا جو بچہ ہے جو میری عورت سے پیدا ہونے والا ہے، اے اللہ تو مجھے 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہی عطا کر۔ یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ بہن بیٹی رحمت ہے، اگر اس کی تربیت اچھی کر دی جائے، اس کو دین پڑھایا جائے، دین سمجھایا جائے، دین سکھایا جائے تو انسان کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر یہی بہن بیٹی دین کی تبلیغ کرنے لگ جائے، میدان میں اتر جائے اور دینی تبلیغ کا بیڑا اٹھا لے، پھر اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی پہنچتا ہے۔ مورخین نے بے شمار واقعات اس طرح کے لکھے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر تھیں یہ، اور ان کا شوہر مالک بن نضر جو کافر تھا وہ مکہ سے باہر تھا۔ ام سلیم مکہ میں تھی۔ جب مکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ام سلیم نامی عورت کے کانوں میں پڑی تو اور اس عورت کو بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے ایک بیٹا تھا جو چھوٹا تھا۔ یہ عورت اپنے معصوم بچے کو بچپن سے ہی دینی تربیت اس کی کرتی تھی، اور جب وہ بچہ دھیرے دھیرے سمجھدار ہو گیا تو اس عورت نے اپنے بچے کو سکھلایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میرے بیٹے اس بات کی گواہی دے کہ مکہ کے اندر موجود محمد نامی یہ شخص
یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے کو جو ان کی گود میں تربیت پا رہا تھا، جو ان کے گھر میں تربیت پا رہا تھا، اپنے بچے کو ان کی دینی تربیت کری، توحید کی تعلیم ان کو سمجھائی، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنے بچے کے دل و دماغ کی صاف ستھری اسکرین پر یہ بات انہوں نے بٹھا دی کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، نہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ام سلیم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی معصوم بچے تھے جو بڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے تھے، اور احادیث کے ایک بہت بڑا ذخیرہ انہی سے مروی ہے۔ ام سلیم کا بچہ، ام سلیم نے جب اپنے بچے کی یہ تربیت کر دی، کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر مالک ابن نضر مکہ آتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، اور گھر میں جب کچھ دن گزارے اپنی بیوی سے کہنے لگے، ام سلیم آپ نے خود اپنا مذہب بدل لیا، ساتھ ساتھ میں میرے بچے کو بھی بدل دیا، اے ام سلیم یا تو آپ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، آپ نے جو دھرم بدلا ہے اس دھرم کو، اس مذہب کو ترک کر دو، یا تو دین محمد کو چھوڑ دو ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے بھائی، ایک عورت کے لیے شوہر سب کچھ ہوتا ہے، وہ اس کا سر کا تاج ہوتا ہے، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، زندگی کی خوشی ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ام سلیم نے دیکھا ایک طرف میرا ایمان ہے، ایک طرف میرا دین ہے، ایک طرف میرا شوہر ہے۔ آخر ام سلیم نے یہی فیصلہ کیا اور اپنے شوہر کو جواب دے دیا، اے مالک ابن نضر اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخر نتیجہ یہی ہوا، مالک ابن نضر ام سلیم کے شوہر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں فَذَهَبَ إِلَى شام، مالک ابن نضر شام چلے گئے، فَهُنَاكَ هَلَكَ، اور شام میں جا کر وہ مر گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کی قربانی دے کر اپنے ایمان کو بچایا، شوہر کی قربانی دے کر اپنے بچے کی تربیت کی اور اپنے بچے کے ایمان کو بچایا۔ ایک عورت اگر سماج سدھار پر اتر آئے تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہیں۔ ام سلیم کا یہ واقعہ ہمارے لیے موجود ہے اور یہ سچائی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، اس کے بھائی بندوں اور سماج سے زیادہ اہمیت اس کا دین رکھتا ہے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کے لیے اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، مذہب اسلام کا حق ہے، اس کے بعد ماں باپ کا درجہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ام سلیم نے یہ بات سمجھا دی، اگر ایک ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہے اور وہ کرنا اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ امام عساکر نے لکھا ہے۔ مکہ کے اندر ایک شخص تھا ابو جہل، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس کے ایک بیٹا تھا اکرمہ، اور اس اکرمہ کی بیوی تھی ام حکیم۔ جب مکہ فتح ہوا، وہ داستان آپ کو یاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا ایک عظیم لشکر لے کر جب مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، لشکر میں سب سے پیچھے تھے، گردن جھکا رکھی تھی۔ یہ دنیا کا عظیم فاتح تھا، عاجز و انکساری دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے آگے لشکر کے ایک انصاری صحابی حضرت سعد ابن عبادہ تھے، جھنڈا ہاتھ میں تھا انصاریوں کا، گھوڑے پر سوار تھے۔ جیسے ہی مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھے اور مکہ کی وادیوں پر ان کی نظر پڑی، شہر مکہ ان کی نگاہوں کے سامنے آیا، خون میں ابال آ گیا، اور مظلوم مسلمانوں کے واقعات مکہ کی وادیوں میں مسلمانوں کو تڑپایا جانا ان کو یاد آ گیا۔ بلال حبشی کا تڑپنا مکہ کی وادیوں میں ان کو یاد آ گیا۔
جو خون میں ابال آیا، جھنڈا ہاتھ میں تھا اور کہنے لگے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، او ابو جہل کے رضاکارو تیار ہو جاؤ، ابو جہل کے رضاکارو تیار ہو جاؤ، ابو لہب کے شاگردو تیار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے، قتل و غارت گری کا دن ہے، ماضی تمہارا تھا آج ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں تھی ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلواریں ہوں گی، مکہ کے لوگوں تمہاری گردنیں ہوں گی۔ انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ نے یہ نعرہ مکہ کی وادیوں سے لگا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اللہ کے نبی آج سعد بن عبادہ نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ لشکر کے سامنے آتے ہیں اور آپ نے نعرہ لگایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، نہیں نہیں، آج کا دن قتل و غارت گری کا دن نہیں ہے، آج کا دن خون خرابے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن شفقت کا دن ہے، آج کا دن محبت بٹے گی، آج پیار بانٹا جائے گا۔ محمد عربی مکہ کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ مکہ کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ محمد الرسول اللہ مکہ کی عورتوں کا سہاگ چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ مکہ کی بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے، مکہ کے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مکہ کے یتیموں کے سروں پر دستے شفقت رکھنے کے لیے آیا ہے۔ آج محمد الرسول اللہ مکہ کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مکہ کی بہن بیٹیوں کے اتری ہوئی چادروں کو ان کے سر پر رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا کہ مکہ کے اندر یہ کچھ بڑے بڑے مجرم ہیں، ان مجرموں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کر دو۔ ان کے نام بھی آپ نے بیان کر دیے تھے، انہی ناموں میں ایک نام تھا اکرمہ بن ابی جہل کا۔ اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اکرمہ بن ابی جہل بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی اگر ملے تمہیں تو وہیں اس کو پکڑ کر قتل کر دینا۔ لیکن اکرمہ کی بیوی ام حکیم ایک امید لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، اکرمہ میرا شوہر ہے، میں ان کی بیوی ہوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اکرمہ کو معاف کر دیں اور ان کو اپنی طرف سے امان دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، اکرمہ کو جا کر سمجھاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو امان دے دی۔ وہ عورت دوڑ کر جاتی ہے، اپنے شوہر کو ڈھونڈتی ہے، شوہر کہاں ملتا ہے؟ دریا کے کنارے پر یمن جانے کے لیے کشتی میں بیٹھنے ہی والا تھا۔ اچانک اس عورت نے اپنے شوہر کو آواز دے بلایا اور کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان مانگ کر لائی ہوں، آپ چلے مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں۔ آخر وہ عورت اس آدمی کو جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا اگر ایک کعبے کے غلاف کے اندر بھی ملے تو اس کو وہیں پکڑ کر قتل کر دینا، اس کو لے کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، آپ نے امان دے دی۔ یہی بات نہیں، پھر یہی اکرمہ بن ابی جہل اسلام قبول کرتا ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے اسی اکرمہ ابن جہل نے اسلام کے خاطر وہ بڑی بڑی جنگیں لڑی اور جی جان ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا انہوں نے اسلام کی سربلندی کے خاطر، اور بے شمار جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ کون؟ اکرمہ بن ابی جہل جیسا بہادر اسلام کو ملتا ہے ایک عورت کی اچھی تربیت، اچھی محنت کی وجہ سے۔ ایک عورت اگر چاہے اپنے شوہر کی کایا پلٹ سکتی ہے، ایک عورت اگر اب چاہے اپنے شوہر کو سمجھا کر بے دینی سے روک سکتی ہے، لیکن آج شوہر کی بے دینی میں عورت کا بڑا اہم اور کردار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس میں ان کی بھتیجی آتی ہے
اور ان بھتیجی کے جو سر پر جو اوڑھنی تھی وہ ایسی اوڑھنی تھی کہ گریبان نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اوڑھنی ان سے چھینی، فشقت، اس کو لے کر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ یہ اوڑھنی ناکافی ہے جس سے آپ کا شریر نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ماں کے لیے، بڑی بہن کے لیے یا دوسری اور گھر کی سمجھدار عورتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں جو آگے چل کر یہ بے پردہ رہنے کی ان کی عادت نہ پڑے۔ آج ماں کی موجودگی میں، گھر کی ذمہ دار عورت کی موجودگی میں اس کی بالغ بیٹی، سمجھدار بیٹی بے پردہ کپڑے پہن کر اس کے ساتھ گھومتی ہیں، ننگے سر اس کے ساتھ گھومتی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ اس غلطی کی سزا اور یہ گناہ جو اس لڑکی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اس کا حصہ ماں باپ کو نہیں جاتا ہے، ان کو بھی جاتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے گھر سے اصلاح کی کوشش کرے، یہی تو اصل طریقہ ہے دین کا۔ مرد گھر کے اندر جو بھی کمی دیکھے فوراً اصلاح کرے، عورت جو کمی دیکھے وہ اصلاح کرے، بھائی کمی دیکھے وہ اصلاح کرے، بہن اگر کوئی کمی دیکھتی ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ سماج کا ہر مسلمان اپنے سماج میں اٹھنے والی بیماری کو، جس کو وہ دیکھتا ہے، جو اس کو نظر آتی ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ یہی تو سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ تو یہ عورت کا کردار اس میں ہونا چاہیے، اور اس طرح کی ذمہ داری ہر عورت کو اپنی نبھانی چاہیے۔ ملکہ زبیدہ، نہر زبیدہ، مکہ کے اندر اس کی کہانی سنیے نا۔ ایک ملکہ تھی، عظیم الشان عورت تھی، اور بہت بڑی اسلامی ریاست، بلکہ اس وقت کی وہ ملکہ تھی جب اسلامی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ ہارون رشید کی بیوی تھی، وہ ہارون رشید جس کی خلافت آپ کے ہندوستان تک تھی۔ شاہی خاندان ہے، ملکہ ہے، لیکن مورخین نے لکھا ہے اس ملکہ کا گھر ایسا تھا کہ اس کی 100 نوکرانیاں تھیں جو ساری کی ساری حافظ قرآن تھی، اور جب وہ ساری نوکرانیاں پابندی کے ساتھ گھر کے اندر رہتی تھی اور ایک ساتھ بیٹھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، مورخین لکھتے ہیں جب وہ ساری نوکرانی ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گھر کے اندر سے ایک بہترین، بڑی عجیب و غریب اور ایک خوش کن آواز اس مکان، اس محل سے آیا کرتی تھی۔ دوسری بات، یہ ملکہ تھی، یہ تھی مسلمان عورتیں۔ آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم غریب ہو کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم مزدور ہو کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، دن بھر اپنی زندگی میں دھکے کھاتے ہیں، کام بگڑتا ہے، دھندا بگڑتا ہے، پریشانیوں میں جھیل رہے ہیں، مشکلات سے لڑ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں۔ وہ ملکہ کا گھر تھا جس کی یہ حالت تھی۔ مورخین نے ایک واقعہ اور لکھا ہے اسی عورت کا، اسی ملکہ کا۔ اس کے جو ہواری تھے، ہوتے ہیں نا بادشاہوں کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ بربادی مچانے کے لیے کچھ چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن اس ملکہ کے بارے میں لکھا جب بھی کوئی چاپلوس ان سے شکایت کرتا، ملکہ اس کی بات کو نہیں سنتی تھی، باقاعدہ تحقیق کرتی اور پھر اس حکم کو نافذ کیا کرتی تھی۔ اتنا عدل اور انصاف ایک عورت کی ہے، یہاں پر سوچنے کی بات ہے۔ یہی ملکہ جب مکہ آتی ہے، مکہ کے اندر اس نے دیکھا لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، اس نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک نہر جاری کی جائے پانی کی۔ لوگوں نے کہا بہت بڑا خرچہ ہے، واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن مختصراً اسی زبیدہ نے کہا تھا اگر ایک ہتھوڑے کے ایک چوٹ پر 1 دینار خرچ آتا ہے پھر بھی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ خرچہ اتنے زیادہ ہے، اس کام کو روک دیا جائے، نہیں، بلکہ یہ کام کرنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ، اس کام کو پورا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی مسلمان عورتیں تھیں جنہوں نے اسلامی معاشرے کو سدھارا اور انہوں نے اہم رول اور اہم کردار ادا کیا۔ ایک ماں کے پاس اس کا بچہ ہوتا ہے، ایک بچے کی سب سے پہلی گود، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو، جس کو اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے،
اپنی گود میں رکھ کر یا اپنے گھر کے ماحول میں رکھ کر وہ اس بچے کو غلط راستے کا شیدائی بناتی ہے، یا اسلام کا مجاہد اور اسلام کا فرما بردار اپنی گود سے تیار کرتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں اس عنوان کے تعلق سے۔